اسٹیج پر بیٹھے مائے ناز علماء کرام، حضرات سامعین، پردہ نشین ماں اور بہنیں، بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ مسجد کے سنگ بنیاد کے تعلق سے عزیزاً مفتی کفایت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عظیم الشان اجلاس عام بلایا ہے۔ دور دراز سے بڑے جید اور صالح علماء اعظام کی تشریف آوری ہے، شعراء اعظام کی تشریف فرما ہے۔ آپ ان بزرگ علماء کرام کی تقاریر اور بیانات سے مستفید ہوں گے۔ میں تقریر اور بیان کے لیے آپ کے سامنے نہیں آیا ہوں۔ 2 مہینہ پہلے سے کفایت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہہ رکھا تھا، میں نے معذرت کر دی تھی کہ گزشتہ 2 سال سے میں نے جلسوں میں جانا چھوڑ دیا ہے، میری صحت ساتھ نہیں دیتی ہے، میں مسلسل بیمار رہتا ہوں۔ اس کے باوجود انہوں نے بڑی لجاجت سے مجھ سے التماس کیا تو میں نے گش لیا تھا کہ صحت اس دن رہے گی تو انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ آج بھی مدرسے سے پڑھا کے جب میں گھر آیا تو طبیعت اچھی نہیں تھی، ٹیبلیٹ کھایا، کھانا کھا کے پڑے رہے اور اسی سر کے درد کی حالت میں یہاں تک آیا۔ اپنی اس جسمانی بیماری سے بڑھ کر کل مدرسے کی 5 منزلہ چھت کی ڈھلائی کا مرحلہ اور عجیب و غریب مسئلہ میری نگاہ کے سامنے ہے۔ مفتی جاوید صاحب فارغ ہو گئے ہیں، میں یہاں سے اٹھوں گا، گاڑی پہ بیٹھ کے پورنیہ روانہ ہو جاؤں گا، وقت نہیں ہے، سارا انتظام ہونا ہے۔ میں اتنی سی بات بتا دوں کہ یہ مسجدیں جو بن رہی ہیں یہ ایمان والوں کی حرارت کا، ان کے ایمانی حرارت کا ایک بڑا زبردست حصہ ہے۔ اس کی ضرورت آبادی کے پھیلنے کے تعلق سے پہلے بھی محسوس کی جا رہی تھی۔ میرے دل دماغ میں یہ بات آتی تھی کہ مسجد کی وہ زمین جو بہت پہلے عیدگاہ کے تعلق سے حاصل کی گئی تھی، بعد میں اس مقام کے بزرگوں نے بہت زبردست بھول کیا اور عیدگاہ کے نام سے خریدی جانے والی زمین کو سرکاری مکان بن کر بھون کے لیے دے دیا۔ نہ بن کر بھون کامیاب ہوا، اور جن جن لوگوں نے اس میں حصہ لیا اور اپنی ذاتی ملکیت سمجھ کر سرکار کے ہاتھ اس کو دے کر ایک خستہ حال مکان تعمیر کرا کر اس کو بھوت کا اڈا بنا دیا، شاید ان کے نام اعمال داغدار ہونے سے نہیں بچ سکیں گے۔ یہ کھیل تماشا نہیں ہے، حلوائی کی دکان، باپ دادے کے نام فاتحہ۔ میرے دل دماغ میں یہ بات آتی تھی کہ آبادی پھیل گئی ہے، کاش کہ اس خطے میں، اس علاقے میں بسنے والے لوگوں کے لیے ایک چھوٹی سی پنجگانہ مسجد تعمیر ہو جاتی۔ وہاں پہ تعمیر نہیں ہو سکی، البتہ بن کر بھوت کا اڈا بن گیا، بھوت کا گھر بن گیا۔
نہ بنکر بھون کا کوئی کام انجام پا رہا ہے، نہ ملت کا کوئی کام انجام پا رہا ہے، وہ زمین اسی طرف پڑی ہوئی۔ حسن اتفاق جس پس منظر میں بھی ہو، مفتی کفایت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ زمین حاصل کی، اور آج مائناس علماء کرام کے پاکیزہ اور بابرکت ہاتھوں سے اس کی بنیاد کا کام عمل میں آیا، رفتہ رفتہ اس کی تعمیر ہوگی۔ دیکھیے، کام میں صداقت اور سچائی اور معاملات میں صفائی ہوتی ہے تو اللہ رب العزت آدمی کے دلوں میں بات ڈالتے ہیں۔ خاموشی کے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ ایک تو وہ لوگ تماشائی بنے ہیں، علماء کرام کہہ رہے ہیں کہ بیٹھ جائیے، تو ان کو ضد ہے کہ نہیں، ہم بجرنگ بلی ہی طرح سے کھڑے رہیں گے۔ کیا ضرورت ہے آپ کی کہ آپ یہاں پہ تماشائی بنے ہوئے؟ جس عالم دین اور اپنے امام کے پیچھے اقتدے تو بہذا امام کہتے ہیں، وہ امام آواز دیتے ہیں تو شرم نہیں آتی؟ ویسے کھڑے کے کھڑے ہیں۔ کیا ضرورت ہے یہاں آنے کی؟ گھر میں جا کے سو جائیے، آرام کر لیجیے۔ جو چند لوگ ہیں جن کو طلب ہے وہی سنیں گے۔ یہ چپ سے بیٹھو، یہ دینی مجلس ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے، بات بہت صاف ستھری ہوتی ہے۔ میری بات کو سن کر کے برمیلاد میں بھی پورنیہ میں اب لوگ ہم کو پوچھتے نہیں ہیں، کھرا کھرے بات کہہ دیتے ہیں۔ یہ بات سمجھ میں آوے رہو، نہیں سمجھ میں آوے نہیں تو ستا ہے، گھر جا کے کوئی کام تو کر لو، سو جاؤ، بال بچہ مل کر کے۔ جھوٹ موٹ کا تماشائی بنے ہیں، کھڑے ہیں، علماء کرام چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں، مولانا تنویر ذکی بول رہے ہیں، تماشا کی رہے ہیں۔ نیچے نہیں پساتا ہے، کرسی منگوا لیجیے، بیٹھ جائیے۔ اتنا عظیم کارنامہ یہاں پہ انجام ہوا، اور اس تعلق سے کچھ باتیں کہی جا رہی ہیں۔ ارے ہم تو گاؤں ٹولہ سماج کے ہیں، لکھنؤ سے آئے ہیں، شاعر صاحب ان کو پتا نہیں ہے، مجھ کو پورنیہ سے یاد کر رہے تھے، میرا یہ آبائی گھر ہے، میں یہیں کی نسل ہوں، یہیں کی پیداوار ہوں، میرا ابھی بھی گھر ہے یہاں، میرے سارے لوگ یہی ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ کام میں صداقت اور سچائی ہو، معاملات میں صفائی ہو، تو 100 کلومیٹر کی مسافت پہ آپ کی صداقت کا سکہ چلے گا، اور لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ آپ کے کام کی عظمت کو بٹھائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی کام کی عظمت کو ان کے دلوں میں ڈالے گا، اور وہاں سے اسباب اور وسائل مہیا ہوں گے، اور آپ کے ہاتھوں ہاتھ وہ کام ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ کچھ دن پہلے کی بات ہے، حضرت مولانا امام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو دارالعلوم بہادر گنج میں شیخ الحدیث تھے، اس علاقے کے بڑے زبردست پیر طریقت تھے، حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ وہ باحیات تھے۔ چانچول کے ایک بڑے اجلاس میں حضرت مولانا بدرالدجا صاحب قاسمی، مولانا انوار عالم صاحب قاسمی ناظم عمومی دارالعلوم بہادر گنج، حضرت مولانا امام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت مولانا اشرف الحق صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ، اتنے بڑے بڑے علماء کرام کے بیچوں بیچ میری بھی حاضری تھی، تو حضرت مولانا انوار صاحب دامت برکاتہم نے علماء کرام کی ایک خاص مجلس بلائی، چانچول کشن گنج کے حلقے میں وہ حصہ ہے، وہ جگہ ہے۔ اس مجلس میں حضرت مولانا قاضی مجاہد الاسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر کا ایک واقعہ انہوں نے علماء کرام سے بیان کیا۔ کتاب میں تو میں نے نہیں پڑھی،
البتہ اسی علماء کی مجلس میں مولانا انوار صاحب کی زبانی حضرت مولانا قاضی مجاہد الاسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک روایت تھی، وہ سنی ہوئی بات یاد ہے۔ العلماء مصابیح هذه الامہ، علماء کرام جو جناب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جانشین ہیں، گدی نشین ہیں، وراثت کی تاج اللہ تعالیٰ نے ان کے سروں پہ رکھی ہے۔ فرمایا کہ زمانے کے علماء اس امت کے چراغ ہیں، اس امت کے چراغ ہیں۔ دیکھو گا پھر سے دیکھو، ڈبیا، لالٹین، لائٹ ہیں۔ اب علماء یہ ایک بڑی جماعت، اس میں بھی طبقات ہیں، درجات ہیں، فرق مراتب ہیں، صالحیت کے اعتبار سے، صلاحیت کے اعتبار سے سب کی صالحیت بھی یکساں نہیں ہے اور سب کی صلاحیت بھی یکساں نہیں ہے، لیکن سب کچھ الگ الگ ہونے کے باوجود علماء اس امت کے چراغ اور لائٹ ہیں، اور چراغ کا کام ہے جلنا، اور چراغ یہ اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے جلا کرتے ہیں۔ علماء کو فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کو بیدار کیا کہ تمہاری زندگی اپنے لیے نہیں ہے بلکہ تم مانندے چراغ اور لائٹ کے ہو، تم تو امت کے لیے جلو گے، امت کے لیے جلو گے۔ اور جب یہ علماء امت مسلمہ کے لیے مانند چراغ جلیں گے تو امت کو راہیابی ملے گی، امت کو رشد اور ہدایت اور کامیابی اور کامرانی ملے گی، یہ امت گمراہی کے دلدل سے نجات پائے گی، ضلالت سے نکل کر، ذلت سے نکل کر عزت اور ہدایت کے راہ ڈگر پہ چلے گی۔ فرمایا مولانا انوار صاحب دامت برکاتہم نے دعا فرمائیے، اکثر بھی بیمار چل رہے ہیں، بڑی تیزی کے ساتھ ان کی بھی صحت گر رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو توانائی اور صحت و عافیت نصیب فرمائے، اللہ عمر دراز فرمائے، امت مسلمہ پہ ان کے سایہ کو اور فیضان علم کو قادر قائم رکھے۔ فرمایا کہ علماء آپس میں مربوط ہوں، آپس میں مربوط ہوں، ایک کا رابطہ دوسرے سے بنا ہوا رہے، جڑا ہوا رہے۔ آج بڑی کمی ہے اس بات کی، بڑی کمی ہے اس بات کی۔ میں اسٹیج پہ بیٹھے علماء کرام سے مخاطب ہوں، اور جو لوگ بھی یہاں کے ہیں میں ان سے مخاطب ہوں۔ ہماری اور آپ کی بڑی ذمہ داری ہے، ہمارے اور آپ کے درمیان جو رابطہ تھا وہ رابطہ کٹپ ہو گیا ہے۔ اس رابطہ کے ٹوٹ جانے کی بنیاد پر اور آپسی اتحاد کے ختم ہو جانے کی بنیاد پر ہم جو دیا اور لائٹ کے مانند تھے، ہماری روشنی ماند پڑ گئی، ہمارا فیضان گھٹ گیا۔ ہر آدمی نے الگ الگ اپنی ایک ڈیوڑی بنا لی، الگ الگ اپنا ایک اسٹیج بنا لیا، اور اپنے اپنے ڈیوڑے اور اپنے اپنے اسٹیج سے کام کرنا شروع کر دیا۔ جو چھوٹے ہیں وہ اپنی سطح سے، جو بڑے ہیں اپنی سطح سے، چھوٹوں نے بڑوں سے ملنا چھوڑ دیا، قطرہ کے الگ بھاگتے ہیں، خوف کھاتے ہیں، ان کی عظمت، ان کی نگاہوں کے سامنے اس عظمت سے وہ اتنا سہمے ہوئے ہوتے ہیں کہ سامنے آنا نہیں چاہتے۔ اس لیے ہم علماء کی ذمہ داری ہے، کہاں کس گاؤں میں اور کس مارکیٹ میں دکانیں نہیں کھل رہی، ایک دکان کے بغل میں دوسری دکان کھل رہی ہے، ایک گاؤں میں ایک دکان کی جگہ چند دکانیں کھل رہی ہیں، ہر آدمی اپنی زائد ضرورت کی چیز کو دکان میں سیل کرتا ہے اور اپنی ضرورت کی چیز وہاں سے خرید کے لاتا ہے، اپنی ضرورت پوری کرتا ہے۔ علماء کی ذمہ داری ہے
علماء کی ذمہ داری عوام کے ساتھ اپنا رابطہ مضبوط کریں اور خود علماء کی جماعت آپس میں مربوط ہوں، گلا شکوہ شکایت سے ہٹ کے رہنے کی کوشش کریں۔ ہم بیان کرتے ہیں کہ غیبت کرنے والے ایسے ہیں جیسے مرے ہوئے بھائی ان کے گوشت کو نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں۔ اتنی قبیح اور مذموم چیز کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور مردار بھائی کے گوشت کھانے سے اس قبیح عمل سے ہم کو نفرت دلایا کہ اس سے تم اپنے آپ کو علیحدہ رکھو، اور ہمیں ایسا کام کریں گے تو امت کا کیا حال ہوگا؟ امت کا کیا حال ہوگا؟ میں آپ کو ایک بات یاد دلانا چاہوں گا۔ میری طالب علمی کا زمانہ 1987 کے اخیر میں ختم ہوا، اور 1988 کے اوائل مارچ کے پہلے ہفتے میں ختم بخاری کی سعادت جامعہ مفتاح العلوم مونات بھنجر سے مکمل کیا۔ ختم بخاری کے بعد چند ساتھی ہم لوگ اٹھ کر ضلع ہتھوڑا باندھا حضرت مولانا قاری صدیق صاحب باندھوی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچے۔ 4 ساتھی ہم لوگ تھے، ایک ساتھی پورنیہ ضلع کا تھا، 2 ساتھی مدھوبنی ضلع کے تھے، مدھے پور تھانہ کے رہنے والے، گاؤں کا نام مدھے پور۔ عبدالقیوم جو افتاح کر کے مدھے پور مدرسے میں ابھی فاضل عہدے پہ پڑھاتے ہیں، اور دوسرا سہیل جو دہلی میں کاروبار سے جڑ گیا۔ ایک میں تھا اور ایک پورنیہ کے ساتھی تھے، اکرام اللہ۔ ضلع ہتھوڑا موضع باندھا قاری صدیق صاحب باندھوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے۔ جب مدرسہ پہنچے قاری صاحب کا پتہ کیا تو معلوم ہوا کہ بڑے ہال میں بڑے بڑے معمر بوڑھے قسم کے لوگ آئے ہیں۔ پتہ نہیں ان لوگوں کی کس طرح کی میٹنگ ہو رہی ہے۔ آج تیسرا دن ہے اور آج آخری دن ہے، میٹنگ چل رہی ہے۔ ہم لوگ گیٹ پہ پہنچے، باہر کھڑے رہے۔ گیٹ مین نے پوچھا تو ہم لوگوں نے بتلایا کہ قاری صاحب سے ملنے ہم لوگ مونات بھنجر مفتاح العلوم سے آئے ہیں۔ گیٹ مین نے جا کر قاری صاحب رحمت اللہ علیہ سے فرمایا کہ 4 طالب علم مدرسہ مفتاح العلوم مونات بھنجر سے آئے ہیں اور آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ گیٹ کھلوا دیا اور ہم لوگوں کو بلایا، دیکھا 50 سے زیادہ کی تعداد میں سب پگڑی باندھے ہوئے، سفید پوش، داڑھی پکی ہوئی، سب بیٹھے ہیں، اور نہ معلوم کن کن موضوع پہ آپسی تبادلے خیال کر رہے ہیں۔ سب اہل اللہ ولی اللہ۔ ہم لوگوں کو ایک کنارے میں بیٹھا دیا، ہم لوگ بیٹھ گئے تو قاری صدیق صاحب باندھوی رحمت اللہ علیہ نے ایک جملہ فرمایا، اے لوگوں مراقبے سے ذرا سر اٹھاؤ۔ پورا مجمع حضرت رحمت اللہ علیہ کی طرف متوجہ ہو گیا اور حضرت مجمع سے مخاطب ہو گئے۔ فرمایا غور سے سنو، غور سے سنو، آج اور ابھی اور اس وقت ایک الہامی بات میں تم سے کہنے جا رہا ہوں۔ کیا پتا کہ ابھی کے بعد شاید ہماری تمہاری دوسری کہیں کوئی ملاقات ہو یا نہ ہو، اس لیے بہت غور سے اس بات کو سن لو، یہ الہامی بات کر رہا ہوں۔ کیا فرمایا؟ امت مسلمہ کے علماء، ائمہ، حفاظ، قراء جب کسی مکروہ کام، مکروہ عمل میں
اور خبیث چیزوں کے اپنانے میں لگ جائیں گے۔ غور سے سنیے گا، جب امت مسلمہ کے علماء، ائمہ، حفاظ، قراء وعلیکم السلام بھائی، آپ فون کریں گے تو کسی امر مکروہ میں، فعل مکروہ میں ہاں تو ٹھیک ہے، لائیو دیکھو گے تو دیکھو۔ مبتلا ہو جائیں تو اس کا سائیڈ ایفیکٹ یہ ہوگا کہ عام امت کے لوگ مشتبہ چیزوں میں پڑ جائیں گے۔ ایسی چیز جس کے حق اور ناحق ہونے میں سمجھ آدمی کھو دے کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ جائز کے بھی 100 پہلو سامنے ہیں اور ناجائز کے بھی 100 پہلو سامنے ہیں۔ اب معاملہ مشتبہ ہو گیا، جائز ہونے کے پہلو کو دیکھیں یا ناجائز ہونے کے پہلو کو ہم دیکھیں، کس چیز کو ہم اپناویں۔ ناجائز ہونے کے پہلو کو دیکھتے ہیں تو غلط ہے کہ ہم استعمال کریں، اور جائز ہونے کے پہلو پہ غور کرتے ہیں تو میرے لیے روا اور جائز معلوم ہوتا ہے۔ یہ مشتبہ معاملہ ہے، اس کا نقصان یہ ہوگا کہ امت مسلمہ مشتبہ چیزوں میں پڑ جائے گی۔ اور پھر مخاطب کیا، متوجہ کیا، غور سے سنو، جب اس امت کے علماء مشتبہ چیزوں میں مبتلا ہو جائے گی تو جنرل عوام، جنرل مسلمان یہ حرام خوری میں اور حرام کاری میں مبتلا ہو جائے گا۔ ایسے ہی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مصداق اور بشارت نہیں سنائی کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی مثال ہے، نہیں سنایا۔ کہاں بنی اسرائیل کے انبیاء اور کہاں امت مسلمہ کے علماء، ان کے انبیاء کو ترازو کے ایک پلڑے پہ رکھ دیا جائے اور امت مسلمہ کے علماء کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو دونوں کا وزن برابر آئے گا۔ کوئی ایک پلڑا کسی طرح اپنے وزن سے انلوڈ نہیں ہوگا کہ ادھر پلڑا مار رہا ہے، ادھر جھک رہا ہے۔